احمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل چیز جو ہے اس کے مقاصد ہیں، مقصد ہے، مقصود ہے۔ وہ مقصود اگر جائز طریقے سے حاصل ہو تو بہتر ہے، بندے کے لیے بھی، دنیاوی کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ مثال کے طور پر غذا کا کھانا، اس کو حاصل کرنا حلال طریقے سے، جو اصل ہے اس کی، اور اسی غذا کو حرام طریقے سے استعمال کرے، چوری، ڈاکہ، رہزنی، اس کے بعد اس کھانے پر بسم اللہ پڑھے، جائز نہیں ہے، حرام ہے بسم اللہ، حرام کھانے پہ بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، یہاں تک کہ کہیں کفر کا جو ہے کفر کی علامت نہ ہو جائے، کفر تک نہ پہنچ جائے بندہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسے ہی جسم کو بڑھانے کی جو چیزیں ہیں، طاقتور بنانے کی چیزیں ہیں، وہ کیا ہے؟ غذائیت اگر آدمی لے رہا ہے اچھی تو جسم بڑھے گا ہی بڑھے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی بیماری ہے، دوائی لے رہا ہے تو تندرست ہوگا ہی ہوگا اتفاقاً۔ کوئی ایسی دوائی ہے جو بجائے فائدے کرنے کے نقصان کر گئی، ہوتا ہے کبھی کبھی۔ ایسے ہی کوئی غذا لے رہا ہے آدمی، عمدہ غذا، طاقتور غذا، جو جسم کو فروا کرتی ہے، طاقت دیتی ہے، وہ غذا اس کو طاقت نہیں دے رہی، ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ لیکن اصل جو بطن ہے، باطن ہے، اصل بطن نہیں ہے پیٹ، بطن ہوتا ہے پیٹ، اصل پیٹ نہیں ہے، اصل باطن ہے۔ باطن کیا ہے؟ قلب اور روح، جس سے بات پوت ہوگی آخرت میں۔ اعضا تو سب مٹی ہو جائیں گے، گل جائیں گے، اصل قلب ہے، قلب کی اتباع ہے۔ قلب کیا ہے؟ سردار گوشت، جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، حدیث پاک میں ہے، سن لو، اگر وہ درست تو تمام اعضا تمہارے درست، اگر وہ بگڑ گیا تو تمام اعضا بگڑ گئے۔ سمجھ میں آئی؟ اسی کا صوفیہ کرام خانقاہوں میں پہلے تزکیہ کراتے تھے، اب تو خانقاہیں بھی بند ہو گئیں، اب کہاں چل رہی ہیں خانقاہ؟ وہ ایسا بزرگ بھی نہیں رہے اور ایسی خانقاہ بھی نہیں رہی۔ سمجھ میں آئی؟ انبیاء کے جو نائب ہوئے ہیں وہ کون؟ صدیقین۔ صدیقین کون؟ جو ظاہر بھی جانتے ہیں، علم الاحکام اور علم الاسرار، یعنی باطن سے بھی واقف ہیں۔ یہ ہے تمام سب سے بڑا درجہ انبیاءوں کے بعد، صحابوں کے بعد، طب تابعین کے بعد صدیقین۔ ان کے بعد آتے ہیں شہداء، شہداء کے بعد آتے ہیں صالحین۔ صالحین کون؟ جو صدیقین کے فالورز ہوتے ہیں، یعنی متبع شریعت ہوتے ہیں، مستحبات و مستحسن، مطلب جو ہے شبہ والی چیزوں کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، یہ صالحین ہوتے ہیں، نیک لوگ۔ لیکن جو صدیقین ہوتے ہیں وہ اعلیٰ مرتبے کے ہوتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ عارف باللہ ہوتے ہیں، یعنی وہ فنا کر دیتے ہیں محبت میں اپنے آپ کو، وہ ان چیزوں سے دور رہتے ہیں، شریعت کے متبع ہوتے ہیں، لیکن ان میں محبت کا غلبہ ہوتا ہے، محبت سے ہی وہ فنائیت کو پہنچ جاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ تو میں کہہ رہا تھا اصل جو ہے باطن ہے، باطن کو پاک کرنا ہے۔ اگر باطن پاک ہو گیا، یہی کمال کو پہنچ گیا۔ سمجھ میں آئی؟ اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آدمی باطن پہ محنت کرے، اپنے قلب کو پاک کرنے کی، روح کو پاک کرنے کی محنت کرے اور وہ پاک نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ غذا اچھی کھائے وہ بات الگ ہے، جسم بنے نہیں، موٹا نہ ہو، وہ ایک الگ بات ہے۔ ایسے ہی اگر دوائی لے وہ فائدہ نہ کرے، وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی روح کو پاک کرے، اس پہ عزم کرے، ایفرٹ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ روح پاک نہ ہو۔ دھیرے دھیرے پاک ہوتی چلی جائے گی، ٹائم لگے گا، دھیرے دھیرے پاک ہوتی چلی جائے گی، پاک ہوتے ہوتے پھر کیا؟ پھر وہ بالکل پاک ہو جائے گی، قلب سیکل ہو جائے گا۔ جب قلب سیکل ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ کہیں نہیں سمائے، کیا فرما رہے ہیں؟ عرش کیا ہے؟ مومن کا قلب۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کے قلب کو کیا بتایا حدیث قدسی میں؟ عرش، یعنی عرش مومن کا قلب ہے۔ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، شجرات، حجرات، نباتات، سبوں نے انکار کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ کو سمانے میں، کہ ہم آپ کو سما نہیں سکتے، آپ کا تحمل نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک مومن کا قلب ایسی ہے جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی سما گئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اس مومن میں اتر گئے، اس کے قلب پر اتر گئے۔ وہ مومن کا قلب کیا ہے؟ یعنی اس نے جو محنت کی ہے اس کو بنانے میں، اس کو پاک کرنے میں، اس کو سیکل کرنے میں۔ وہ سیکل کی کیا چیزیں ہیں پاک کرنے کی؟ شریعت، یعنی شریعت، عین شریعت پر عمل کرتا رہا، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، اپنے اعضا کو بھی ان سے بچاتا رہا جو وہ گناہوں کی طرف لے آتے ہیں، ان گناہوں کی طرف لے آنے سے اپنے اعضا کو بچاتا رہا۔ یعنی آنکھ کو کہاں پڑھنی چاہیے؟ ارے لڑکی تو لڑکی، بچوں پہ بھی نہیں پڑتی آنکھ اللہ والوں کی، جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی نہیں دیکھتے وہ، کہیں اس کے حسن پر یہ آنکھ فدا نہ ہو جائے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اولیاء اللہ جنہوں نے درد دیا ہے، وہ بچوں کی طرف پیٹ کر لیا کرتے تھے، تب پڑھاتے تھے بچے کو۔ یہ ہے تقویٰ، اپنے حجرے میں کسی بچے کو یا کسی
औरत को या किसी बच्ची को आने नहीं देते थे। ये है तकवा, समझ में आई? इस पर हमें अमल पैरा होना है, ना कि तकरीर पर कि तकरीर सुन ली, कान में बिठा ली और उस पर अमल करें ना करें वो हमारा अपना ज़ाती मामला है। अरे भाई, अल्लाह तबारक ताला को इल्म मतलूब नहीं है, अमल मतलूब है। वहाँ बात जो होगी अमल से होगी, ना कि इल्म से। अल्लाह तबारक ताला वहाँ ये सवाल निकलेंगे, तुम्हारे पास इल्म कितना था, ये बताओ। तुमने कितनों की इस्लाह करी, कितनों को मुसलमान बनाया, ये बताओ। मैं नहीं, अल्लाह ताला ये पूछेंगे, ये बता बंदे तू क्या बन के आया अपने बारे, अपने कल को तूने कितना पाक किया, अपनी रूह को तूने कितना पाक किया। उससे सवाल जो होगा ना बंदे से, उसकी ज़ात से होगा, ना कि दूसरे से। और तुम्हारी ज़ात बन गई, तुम्हारी रूह पाक हो गई, तुम्हारा कल पाक हो गया, तो अल्लाह तबारक ताला तुम्हारे कदमों में तो दुनिया अपनी भी डाल देंगे, यानी तुम कुआं बन गए, लोग खुद आन के पानी पियेंगे। समझ में आई बात? अल्लाह तबारक ताला हमें इस बात को जहन नशी करके समझने की तौफीक आज़ानी से नवाजे, और उम्मत मुस्लिमा को, गैरों को भी, और इस नालायक को भी, गन दर गन को, कि अपनी ही बात पर अमल करने की तौफीक आज़ानी से नवाजे। आमीन सुम आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।